بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ یوں تو بنی اسرائیل ایک ملک ہے، لیکن بنی اسرائیل نام آخر یہ کیسے پڑا؟ بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، جبکہ اسرائیل لقب دیا گیا تھا۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت فرما کر کنعان کے اندر رہائش اختیار کی، تو یہیں پر آپ کی اہلیہ سے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں سے جو اولاد ہوئی، ان میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کے بعد ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ بکتے بکاتے مصر جا پہنچے۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور والد سمیت سب کو مصر بلا لیا، اور یوں ان لوگوں کا مسکن مصر بن گیا۔ تقریباً 400 سالوں تک بنی اسرائیل کے یہ لوگ بڑی شان و شوکت سے مصر کے اندر رہے، لیکن بنی اسرائیل کی یہ قوم 400 سالوں کے بعد زیادہ حکومت نہ کر سکی، اور مصر کے اندر علاقہ پرستی کا نعرہ گونجا، اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تب مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی سائڈ سے آگ اٹھی ہے اور وہ تمام فرعونیوں کو جلا رہی ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمان بالکل ٹھیک اور حفاظت سے موجود تھے۔ فرعون جیسے ہی بیدار ہوا تو اس نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ مصر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، جو کہ فرعون کی نسل کو اور سلطنت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ سے ایک قتل ہو گیا۔ جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایک حواری کو قتل کر دیا ہے، تو اس نے اپنے مزید حواریوں کو بھیجا کہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ان حواریوں سے بچنے کے لیے مدین کی طرف رخ کر گئے، اور وہاں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور تقریباً 8 سے 10 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سے 10 سال تک جب مصر سے غائب رہے، تو آپ نے اپنی اہلیہ اور بچوں ساتھ مدین سے پھر ہجرت کی اور دوبارہ مصر کی طرف آنے لگے۔ جیسے ہی آپ وادی طویٰ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر فرعون کے پاس گئے اور اسے دعوت حق دی، یہاں تک کہ آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی دعوت حق دی، لیکن بنی اسرائیل کے یہ لوگ غلامی اور خوف و ڈر کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہ لائے۔ بنی اسرائیل میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی تو فرعون کو آپ کی باتیں بالکل بھی پسند نہ آئیں، کیونکہ فرعون نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ فرعون کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کے لوگ اصل خدا کو پہچان سکیں۔ کافی عرصے تک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ جو لوگ بھی آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ۔ ادھر فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہجرت گوارا نہ تھی۔ فرعون چاہتا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرا دے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون نے اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے قریب پہنچے تو آپ نے اللہ کے حکم سے دریا کے 2 حصے کر دیے اور ایک راستہ بنا دیا، اور پھر آپ اپنی قوم کو لے کر اسی راستے سے گزر گئے۔ لیکن فرعون نے جیسے ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے خوفناک عذاب کا شکار ہوا۔ فرعون اپنے تمام لشکر سمیت اسی دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو اپنی قوم کے ساتھ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک شریعت نازل ہوئی، جس میں آپ کو تورات نازل کی گئی۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اور بہت سارے قرآن مجید کے ایسے پارے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 400 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا
गया है। यूँ तो कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, लेकिन कुरान मजीद के अंदर ऐसी कौमों का भी जिक्र है जो कि अरूज में थी और फिर अल्लाह ताला के खौफनाक अजाब का शिकार हुई, और अल्लाह ताला ने इन कौमों को अरूज से हटाकर जिवाल का शिकार कर दिया और इन कौमों को सफ़े हस्ती से भी मिटा दिया। कुरान मजीद के अंदर आप लोगों को यहूदियों के इबरतनाक अंजाम की मिसाल दे दी गई है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया, लेकिन यहूदी वाहिद ऐसी कौम है जिन्होंने अपने अंबिया कराम को कत्ल कराया, और हर मोड़ पर ये लोग अपने अंबिया कराम की तालीमात को ठुकराते रहे। हालांकि अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर हर तरह की नेमत को बरसा दिया था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि ये कौम अल्लाह ताला की जलील और रुस्वा कौम बन गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, न तुमसे यहूदी कभी खुश हो पाएंगे और ना ही ईसाई, यहाँ तक कि तुम उनकी पैरवी इख्तियार कर लो। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हिदायत ही वाहिद हिदायत है।